السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاندار مسلمان بنیے کورس میں آج ہم سیکھنے جائیں گے کہ رمضان سے میں اور آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان ایک زبردست مہینہ، اللہ کی عبادت کا مہینہ، یہ آپ کی اور میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، تقرب الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کو ہم نے پلان کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے تاکہ ہم نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئے دیکھتے ہیں وہ 10 کام جو کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی نیتوں کو خالص کیجئے، نہ صرف رمضان میں بلکہ عام دنوں میں بھی۔ اللہ کو راضی کیجئے، اپنا ہر کام، روزہ، قیام، صدقہ، خیرات، افطار، تلاوت قرآن، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ اگر آپ کا مقصد شہرت یا واہ واہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر کام کے لیے نیت یہ رکھیے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ شہرت اور واہ واہ سے ریاکاری آڑے آتی ہے اور ریاکاری آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نیت کیجئے اور یہ دعا مانگیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیجئے۔ اگر ریاکاری آڑے آئے تو اس دعا کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ ریاکاری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ریاکاری شرک سے اتنا بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کوشش کیجئے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے نہ چلیے۔ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے رمضان المبارک میں توبہ کر لیجئے۔ توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے دوسروں کی حق تلفیاں نہ کیجئے۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے میرے اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار، ہمارے آخری لمحے بھی ہمیں دین اسلام میں عطا فرما۔ یا اے میرے رحیم اللہ، ہمارے دل کو دین اسلام کی طرف پھیر دے، اپنی یاد کی طرف پھیر دے، اپنے ذکر کی طرف پھیر دے۔ اپنے گناہوں کا بوجھ اگر ہم ساتھ لے کے جائیں گے تو ہم رمضان کی قدر نہیں کر سکیں گے۔ توبہ کیجئے، توبہ عبادات کو قبول کرتی ہے۔ نمبر 3، اپنے وقت کی تنظیم کیجئے، ٹائم ٹیبل بنائیے، میں نے کیا کرنا ہے۔ شرط کیجئے، اپنے اوپر شرط لگائیے، میں نے اس ٹائم میں یہ کرنا ہے، میں نے اس ٹائم میں یہ کرنا ہے، یہ میری سحری کا ٹائم ہے، یہ میری استغفار کا ٹائم ہے، یہ میری عبادات کا ٹائم ہے، یہ میری تلاوت قرآن کا ٹائم ہے، یہ میری نماز کا ٹائم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بدبختی کی علامت ہے وقت کا ضیاع کرنا۔ اگر آپ وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت آپ کی قدر نہیں کرتا۔ دن اور رات کے اوقات میں عبادات کا خیال کیجئے، وقت کو منظم طریقے سے چلائیے اور وقت کی قدر کیجئے۔ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، کوشش کیجئے نیند سے پہلے بھی نیت یہ کیجئے کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھا ہے، میری تمام عبادتیں صرف اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ مائی آل ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل مینیج کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت کو ضائع کرنا بدبختی ہے۔ مائی آل ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے، اگر آپ عبادات میں فوکس کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے دل کو خوشی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ کوشش کیجئے دوسروں کو دکھ نہ دیجئے، اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض نکال دیجئے، محبت کے ساتھ وقت گزاریے۔ ہمارے اسلاف کے اعمال پتہ کیوں قبول ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے تھے، ان کے دل صاف ہوتے تھے،
ان کی نیتیں صاف ہوتی تھیں، اس لیے ان کے اعمال قبول ہوتے تھے۔ رمضان کی بہت برکتیں ہیں۔ روزہ اور قیام بالکل اس لیے نہ کیجیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو راضی تھوڑی کرنا ہے، ہم نے تو اللہ عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے تو ہمارا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ روزہ لوگوں کو دکھانے یا اپنے بڑوں کے ڈر سے نہیں رکھنا، روزے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت رکھنی ہے تاکہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ پیارے بچوں، روزہ فرض ہے، یاد رکھیے۔ روزہ اگر دل کی خوشی سے رکھتے ہیں، دل کی خوشی سے قیام کرتے ہیں، رب سے ثواب لینے کی نیت سے قیام کرتے ہیں تو ہمیں بہت ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کو بھوک ملتی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں، نیند بھی پوری نہیں ملتی، نیند بھی پوری نہیں کی مگر ملا پھر بھی کچھ نہیں۔ روزہ فرض ہے، یاد رکھیے۔ اس فرض روزے میں ہمیں خوشی تب ملے گی جب ہم عبادات کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ پیارے بچوں، روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں، زبان، کان، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت اور گناہوں کے کام نہیں چھوڑتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوک پیاس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے حلال کھانا کیوں روکا؟ اور غیبت اور جھوٹ تو حرام کام ہیں۔ پیارے بچوں، غیبت جھوٹ منع کر دیا، حلال کھانا منع کر دیا تو غیبت جھوٹ تو ہیں ہی حرام۔ تو غیبت جھوٹ ہم نے بالکل بھی نہیں بولنا۔ ہم نے اپنی آنکھوں، ناک، کان سے بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی اپنے آنکھ، ناک، کان کو گناہوں سے بچانا ہے۔ دعا گو ہیں اللہ ہمیں آنکھ، کان، ناک کا پاکیزہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اگر کوئی برا بھلا کہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو کوئی بھی برا بھلا کہے صبر کیجئے، بولیے میں روزے دار ہوں، اپنی ہر عبادت کے لیے اللہ عز و جل کی رضا کو مقصد رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تلاوت قرآن اور دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کیجیے۔ یہ مہینہ نہایت ہی اہم مہینہ ہے۔ اگر ہم نے عبادت نہ کی، تلاوت قرآن نہ کی تو ہم پچھتاتے رہ جائیں گے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں نے کتنی تلاوت قرآن کی، میں نے کتنا ذکر و اذکار کیا، میں نے کتنی عبادات کیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اخلاص کے ساتھ افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ بڑا ہی پیارا عمل ہے، وہ عمل ہے صدقہ۔ صدقہ کیجئے، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کیجئے۔ 3 ایسی دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے ایمان کی دلیل صدقے کو قرار دیا گیا۔ صدقہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان سچا مسلمان ہے۔ 10واں، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ یہ نہیں کہ روزہ دار کی صرف افطار کے وقت کی دعا نہیں، بلکہ سحر سے لے کے افطار تک جتنا وقت ہے اس کے درمیان میں سارے لمحات میں اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ اذان ہو جائے تو تمام سوشل ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے
تمام سوشل ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے اذان کا جواب دے۔ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اس درمیان اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجیے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس درمیان اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کیجیے۔ رب